صفحہ نمبر ہے جی 106 اور حدیث مبارکہ نمبر ہے 1331۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ باب ہے ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطی المؤلفۃ قلوبہم وغیرہم من الخمس وغیرہ۔ جو لوگ نئے مسلمان ہونے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے خمس میں سے کچھ دینا۔ خمس میں نے بتایا تھا یہ مال غنیمت کا 5واں حصہ کہلاتا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اعطی قریشا اتألفہم لأنہم حدیث عہد بجاہلیت۔ میں قریش کو ان کے دلوں کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے مال کچھ زیادہ دے دیتا ہوں کیونکہ ان کی جاہلیت یعنی کفر کا زمانہ ابھی گزرا ہے۔ کیونکہ مال جو ہے نا، مال اس کی اپنی ایک کشش ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا ایمان کے تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں کو اسلام کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے، مربوط کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عام طور پر عام لوگوں سے ہٹ کر کچھ زیادہ مال دے دیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ مال کا سلسلہ ایسا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا، اس کو مال دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے احسان کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ کتنا ہی پیارا سلسلہ ہو کہ یہ جو بوجھ اس کے اوپر ڈالنا ہے یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اسلام کے لیے ہو، کہ میں تجھے اس سلسلے میں ہیلپ کرتا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ تو 5 وقت کی نماز پڑھا کر، میری شرط یہ ہے کہ تو نماز اس انداز کے ساتھ پڑھ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، میں تجھے کاروبار کے اندر تھوڑی سی مدد کروں گا اس شرط کے ساتھ کہ تو صحیح معنوں میں مسلمان بنے۔ اگر یہ بوجھ ہو تو کیا ہی کمال کر دے گا، لیکن اگر ذاتی مفادات کا ہو، انسان کہے کہ میں اس کے ہیلپ کروں اور بعد میں میں اسے جس طرح کا چاہوں فائدہ لوں، یہ ٹھیک نہیں۔ اگلی حدیث دیکھیے ذرا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی، ان ناسا من الانصار قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من اموال حوازن ما افاء۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن کے مال میں سے جتنا بھی بطور غنیمت دیا تو اس میں سے آپ نے قریش کے بعد لوگوں کو 100 اونٹ دے دیے۔ فقالوا یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی قریشا ویدعنا۔ جب آپ نے قریش کے میں سے لوگوں کو 100 اونٹ دیے تو انصار کہنے لگے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے، آپ قریش کو دیے جا رہے ہیں اور ہمیں چھوڑی جا رہے ہیں، ہمیں نظر انداز کر دیا۔ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، حالانکہ دشمن کو قتل کرنے کے لیے ہماری تلواروں نے خون بہایا ہے۔ قال انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمقالتہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں بات بیان کی گئی۔ فارسل الی الانصار فجمعهم فی قبۃ من ادم، آپ نے انصار کو بلا کر ایک چمڑے کے خیمے میں جمع کیا۔ ولم يدع معهم احدا غیرهم، لیکن ان کے ساتھ کسی اور کو نہ بلایا۔ فلما اجتمعوا، جب وہ انصار کے لوگ جمع ہو گئے، جاءہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقال ما کان حدیث بلغنی عنکم، یہ تمہارے متعلق مجھے کیا بات ملی ہے، یہ اب کیا بات سننے کو مل رہی ہے. قال له فقهاؤہم، تو ان کے عقل مند لوگوں نے کہا اما ذو ارائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقولوا شیئا، ہم میں سے سمجھدار لوگوں نے کچھ نہیں کہا. یہاں پر یہ بات اتنی حدیث کے اندر ذکر ہے، پیچھے حدیث گزر چکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا تم کہہ سکتے ہو کہ آپ لوگ مکہ سے کٹے پھٹے آئے تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم کہہ سکتے ہو کہ انصار ہم نے آپ کو جگہ دی مہاجرین کو، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کا راستہ نہیں دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انصار میرے لیے ایسے ہیں جیسے کپڑے کے نیچے سے بنیان پہنی جاتی، اور مہاجرین میرے لیے ایسے ہیں جیسے کپڑے ہوتے ہیں، جسم کے ساتھ پہلے بنیان ٹچ ہوتی ہے، کپڑے ٹچ ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ تو دنیا کا مال لے جائیں، بھیڑ بکریاں لے جائیں، اونٹ لے جائیں، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ اللہ اکبر اللہ. حدیث بھی سے گزری ہے، حضرات انصار کی آوازیں رو رو کے بلند ہو گئی، کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی، ہمیں دنیا کا کوئی مال نہیں چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں مجھے مال ہی مل جائے، باقی ساری چیزیں چھوڑتی ہیں تو چھوٹ جائیں. الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ. ہمارے لیے سب سے زیادہ حیثیت مال کی ہے، مال کی حیثیت. جیسے وہ ایک بات مشہور ہے نا، کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک مرتبہ ایک سیاستدان ایک مرغا لے آیا، اس نے داخل ہوتے ہی نا اس کے کھمب اکھیڑنے شروع کر دی، اس پر وہ چیخے مارنے لگ گئے مرغا. جب اس نے سارے اس کے کھمب اکھیڑ دیے نا، اس نے اس کو نیچے رکھا اور اس کو دانہ ڈال دیا، اسے اپنی ساری تکلیف بھول گئی اور دانہ چننے لگ گیا، اور کہنے لگا عوام کا بھی سیم یہی حال، حکمران عوام کو چوستے رہتے ہیں، بعد میں کچھ تھوڑا سا دانہ ڈال دیتے ہیں، پیچھے کے سارے غم بھول جاتے ہیں. یہ ہمارے الیکشن کا ماحول آنے والا ہے نا ان قریب، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں. آپ دیکھیے گا کہ ہمارے لوگ کیا کریں گے، یہی جو ہمیں آ کے کہیں گے ہمیں ووٹ دو، یہ کچھ نہ کچھ دانہ ڈالیں گے، کچھ نہ کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، ہم ان کی طرفدار بن جائیں گے. باہر کیف اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ کیا کہتے ہیں نہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ. مال کی حیثیت ہے، کہتا پیسے ہیں تو میرے ساتھ بات کرو، پیسے نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ بات نہیں کرنی. حیثیت مال کی ہے. وہ چھوٹے ہوتے ہم اسکول کی کتابوں کے اندر کہانیاں پڑھتے تھے، بڑی سبق موضوع، ان کی سمجھ اب آ رہی، اس وقت تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھی. 3 دوست نکلے سفر پر، رات سے میں ان کو سونا مل گیا، سونا مل گیا، بڑی خوشی منائی انہوں نے ایک کو بھیج دیا کہ جاؤ تم کھانا لے کے آؤ، پھر بیٹھ کے اس کی تقسیم کرتے ہیں. وہ کھانا لینے چلا گیا. ان دونوں نے فیصلہ کیا اگر انہوں سائڈ تے لا دیے تو ساڈے دونوں کا ہو جائے گا. اس نے کھانا لیا، اس نے کہا کہ اگر میں اس میں زہر ڈال دوں دونوں مر جائیں گے، یہ میرا ہو جائے گا. اس نے کھانے میں زہر ڈال دی. وہ کھانا لے کے جیسے ہی اندر آیا، ان پکڑ کے ان دونوں نے اس کو قتل کر دیا. قتل کر کے لاش کھانے لگائی، خود بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے. جب کھانا کھایا یہ دونوں مر گئے، سونا پھر وہیں کا وہیں پڑا. ہر کہتے ہیں 50 سال بعد زمین کا مالک بدل جاتا ہے، اور ہم اس زمین کی خاطر مارے جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا، 2 بھائی تھے، جائیداد کی خاطر لڑ پڑے، مال کی خاطر لڑ پڑے، حتیٰ کہ دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دی. باپ نے جس گھر کے لیے وہ لڑ رہے تھے اس گھر کے باہر ہی 2.5 مرلے کا وہ سلسلہ، ایک کے سامنے اس کی قبر بنا دی، ایک کے سامنے اس کی قبر بنا دی، اور یہ آج بھی موجود. اور لوگوں سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان پلاٹوں کی خاطر لڑ رہے تھے، میں نے ان کے سامنے ان کو دفن کر دیا. یہ لوگ یعنی اس مال کی حیثیت ہے، بندے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بندے کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں. حیثیت ہے تو مال کی ہے، بندے کی کوئی قدر و قیمت نہیں.
اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے پھر ہمیں اس کی جو ہے وہ ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کہ بڑا اچھا آدمی تھا اور بڑا ہمیں فائدہ دیتا تھا. زندہ جب تک ہوتا ہے اس وقت تک اس کی وہ قدر نہیں کرتے. بہرکیف لوگوں کے دلوں کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کے لیے ان کے ساتھ مالی معاملہ کرنا، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نیت کیا ہوگی، یہ دین کے ساتھ جڑ جائے، ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سخاوت کا حال دیکھیے، عالم دیکھیے کیسا ہے. عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ انہ بینہ ہوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معہ الناس. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، دیگر کئی لوگ بھی آپ کے ہمراہ حنین سے لوٹ کر آ رہے تھے. ذرا غور سے پڑھیے گا. علقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعراب یسألونہ، چند دیہاتی آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے لگے. حتی اضطروہ الی ثمرۃ، ایسا لپٹے کہ آپ کو کیکر کے ایک درخت کی طرف دھکیل کر لے گئے. فخطفت رداءہ، جس میں آپ کی چادر اٹک گئی، اس درخت میں آپ کی چادر اٹک گئی. فوقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اعطونی ردائی، ہو میری چادر تو مجھے واپس دے دو، وہ چادر تو دے دو. فلو کان عدد هذه العضاء نعما لقسمته بینکم، اگر میرے پاس ان درختوں کے برابر اونٹ ہوتے تو میں وہ تم ہی میں تقسیم کر دیتا. ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا ولا جبالا، تم ہرگز مجھے بخیل، جھوٹا اور بزدل نہیں پاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس اس کے بعد بھی مال آ گیا تو میں اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، میں ایک رات بھی گزرنے نہیں دوں گا اور اس کو اللہ کی راہ میں سارا قربان کر دوں گا. پیچھے آپ نے 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ دیے. آپ غالب قیمت نکالیں 5 لاکھ روپے ایک اونٹ کی اور اس کو 100 کے ساتھ ضرب دے لیں، 5 کروڑ روپیہ بن گیا. ایک ایک آدمی کو 5 کروڑ روپیہ دیا ہے. اور ہمارے ہاں بات مشہوری ہے کہ یہ موری والا سکہ بھی نہیں دیتا کسی کو، جو کسی چلنے کے قابل نہیں، وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں. ہماری ثقافتوں کا حال تو یہ، ہماری ثقافتوں کا حال تو یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان درختوں کے برابر بھی میرے پاس اونٹ ہوں گے، میں تمہیں قربان سب وقف کر دوں گا، ان میں سے کچھ بھی نہیں رکھوں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں، آپ کی زرہ ایک یہودی کے ہاں چند جو کے عوض گروی بڑی ہوئی تھی. اتنا بھی مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جمع نہیں کی جس طرح ہم جمع کر کے رکھتے ہیں اور جتنی ہمیں پریشانی اور فکر ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی تو صرف آخرت کی. دیکھیں نا، ابھی سانس ختم ہو جائیں اور میری جیب میں کروڑ روپیہ ہو، کس کام کا ہے؟ آپ نے کہیں دیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، وہ بے ہوش ہو جائے، لوگ اس کو نہیں اٹھاتے. لوگ اس کو نہیں اٹھاتے. کس کو اٹھاتے ہیں؟ کیوں جی؟ اس کی جیب میں سے پیسہ نکالتے ہیں، اس کی جیب میں موبائل ہے وہ نکالے. کوئی خاتون گرے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہو، گولڈ کی ہو، اس کو انگوٹھی اتار لیتے ہیں، اس کو نہیں سنبھالتے. لوگوں کے ہاں حیثیت ہے تو مال کی، انسان کی کوئی حیثیت. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اگلی حدیث بھی اسی سلسلے کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا، اس وقت آپ پر ایک موٹے حاشیہ کی نجرانی چادر تھی. فأدرکہ اعرابی فجذبہ جذبۃ شدیدۃ، ایک دیہاتی نے آپ کو گھیر لیا اور زور سے آپ کو کھینچا. حتی نظرت الی صفحۃ عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اثرت بہ حاشیۃ الرداء من شدۃ جذبتہ، میں نے دیکھا کہ اس نے اتنی زور سے چادر کھینچی کہ آپ کی گردن مبارک پر کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے.
اچھا یہاں پر چند لمحوں کے لیے رکیے، اگر یہ کام آپ کے ساتھ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کیوں جی، کیوں بھائی جان؟ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ یہ سلسلہ کر دے، چلیں یہ تو زخم ہو گیا نا، کوئی بندہ موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہے تیز رفتار پہ، کوئی گاڑی لے کے جا رہا ہے، پانی کے چند چھینٹے آپ کے اوپر پڑ گئے، آپ کیا کریں گے؟ تو انا ہے پہلی باری گاڑی لے کے نکلے ہیں، چلانی نہیں ہوتی، گالیاں اور جناب وہاں پہ رش جمع ہو جائے. کتنی بڑی حرکت ہے، کتنی جرت ہے. حرکت کس کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بیان کرتے ہیں ثم قال، پھر اس دیہاتی نے کہا مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو مال اللہ نے آپ کو دیا نا اس میں سے مجھے بھی دینے کے لیے حکم لگائیں کہ مجھے مال دیں. اچھا آپ نے کیا کہا فرمایا ہوگا؟ پڑھ لو انہوں لگاؤ در دو چار، انہوں پتہ لگے میں گل کری تھی، وہ تو مینوں جاندا نہیں، تو میرے سٹیٹس نو نہیں جاندا، تو ساری برادری نہیں جاندا میں کیڑی برادری دا بندہ، اوئے گڈی میری خراب کر دیتی ہو، تینوں پتہ کنے کروڑ دی ہے؟ جان سے بڑھ کے کسی چیز کی قیمت ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ حرکت کی گئی فالتفت الیہ فضحک، آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے. انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، اور جس قدر وہ بڑا ہوتا ہے نا ان چھوٹی چیزوں کو وہ حیثیت نہیں دیتا. ثم امر له بعطاء، آپ صرف مسکرائے نہیں بلکہ حکم دیا کہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو. ہمارے ہاں کیا ہوگا اگر کوئی فقیر آدمی اس انداز کے ساتھ مجھ سے مانگ لے تو میں جناب انہوں پینٹی لا کے جڑے وہ کونے وہی کھولنے. جب انسان ایک بڑے لیول پہ ہوتا ہے نا، بڑے سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے، بڑے مقام پہ، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتا. اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا چھوٹا پن دکھاتے ہیں کہ میں گاڑی اگرچہ بڑی لے کے گھوم رہا ہوں لیکن اس بڑی گاڑی کے اندر انتہائی چھوٹا سا دل بیٹھا ہوا، چیڑی سے بھی چھوٹا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے ایک آدمی نے ان سے بدتمیزی کی، کہنے لگے کہ زندگی گزر گئی، تم نے جو حرکت کی ہے نا اس حرکت کو اگر میں نے بھی کیا نا پھر مجھ میں اور تمہیں کوئی فرق نہیں رہنا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ تینوں اٹ دا جواب پتھر نہ ملے گا، پتہ لگے گا تینوں، تو کسی بندے نہ ٹکر لے. یہ کوئی ایسے ہاتھ نہیں جنہوں نے چوڑیاں پائیاں، مہندیاں نہیں لائیاں سے ہاتھوں، یہی سننے کو ملتا ہے. برداشت کرنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں نا تو صرف پڑھنے کی حد تک نہ رکھیں، اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.